لوگوں کو یہ نہیں پتا کب بولنا چاہیے کب خاموش رہنا چاہیے. بولی جاتے ہیں اور جب خاموش رہنا چاہیے تب بھی بولی جاتے ہیں اور جب بولنا چاہیے تب وہ خاموش ہوتے ہیں. یہ بڑا مسئلہ ہے, میرے ساتھ بھی تھا. آپ یقین کریں اگر ہم ایموشنلی انٹیلیجنٹ ہو جائیں نا تو ہمارے سارے مسئلے حل ہو سکتے ہیں. فرقہ واریت اور یہ نفرتیں جو پولیٹیکل آج کل دیکھا آپ نے, نون والے گالیاں دے رہے ہیں پی ٹی آئی کو, پی ٹی آئی والے انہیں گالیاں دے رہے ہیں اور لڑائی ہوتی ہے. بات ہی شروع نیگیٹو پوائنٹ سے ہوتی ہے, بات ہی خامی سے ہوتی ہے شروع, کوئی کسی کو نہیں سراہتا. یہ ساری ایموشنل انٹیلیجنس کی کمی ہے. کرٹیسزم نہ لے پانا یہ بہت بڑی ایک نشانی ہے کہ لیک آف ایموشنل انٹیلیجنس ہے آپ کہ آپ کریٹیکل انالیسز نہیں لے پاتے, آپ اپنی غلطی نہیں تسلیم کرتے. ایموشنل انٹیلیجنس کے حوالے سے یہ سرکل کو یاد رکھیں. ڈینیل گولمین کے مطابق ایموشنل انٹیلیجنس کے لیے 5 چیزیں درکار ہیں. نمبر 1 سیلف اویئرنیس, جو میں آپ سے ابھی کروا رہا ہوں. ٹھیک ہے, اگر کسی کو یہ نہیں پتا کہ وہ کیا ہے, اس کے ایموشنز کیا ہیں, کون سے ایموشنز کس پہ حاوی ہے, تو پھر اس کے لیے بڑا مشکل ہوگا ایموشنل انٹیلیجنس کی طرف آنا. نمبر 2 موٹیویشن. آپ یہ 5 چیزوں کو یاد رکھیں, اپنی ہر لائف کے ڈیسیجن میں ہر چیز میں اپلائی کریں. چاہے فٹ بال کھیل رہے ہیں, کرکٹ کھیل رہے ہیں, ٹیم بلڈنگ کر رہے ہیں, کہیں بھی انوالو ہیں. ٹھیک ہے. نمبر 2 موٹیویشن. Only you can motivate yourself. Remember this line. The only person who can motivate you is you yourself. شیشے میں کھڑے ہو کے دیکھیں اپنے آپ کو, ٹیپ آن یور شولڈر, شاباشی دیں, ٹھیک ہے, اور کہیں کہ تم کر سکتے ہو. یہی ہے ایموشنل انٹیلیجنس. دوسروں کی طرف جو زیادہ دیکھتا ہے موٹیویشن کے لیے وہ پھر کمزور بن جاتا ہے آہستہ آہستہ. اٹس اوکے, دوسروں سے پوچھ سکتے ہیں, دوسروں کی طرف دیکھ سکتے ہیں, لیکن آپ میں خود بہت اسٹرینتھ ہے اور اس کا قرآن سے پروف ہے. قرآن کہتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا, کہ اللہ تعالیٰ آپ پہ نہیں ڈالیں گے اس سے زیادہ بوجھ جتنا آپ سہ سکتے. تو ٹیک موٹیویشن فرام دس. اپنے آپ کو فوراً موٹیویٹ کریں, اس سرکل میں نہ جانا. یہ آپ کے کنٹرول میں ہے, میں بتا رہا ہوں. آپ کہیں گے نہیں میرے کنٹرول میں نہیں ہے, کبھی مجھ پہ مشکل آتی ہے, میں بالکل بیٹھ جاتی ہوں, میں بالکل بیٹھ جاتا ہوں. یہ نیگیٹو چیز ہے, یہ آپ کے اندر کا ساؤنڈ نہیں ہے, یہ روح کی آواز نہیں ہے. روح کی آواز یہی ہے کہ تم کر سکتے ہو اور تم کر سکتے. آپ نے اپنے آپ کو ہمیشہ موٹیویٹ کرنا ہے, کھڑا کرنا ہے فوراً سے. اگر آپ نیگیٹو خیالات کو حاوی ہونے دیں گے تو پھر وہی میں نے جو آپ کو بتایا تھا نا, اسٹرکچرل چین, نیورونز کے کنیکشن بن جائیں گے, اور پھر نیورونز کے جب کنیکشن بن جائیں گے تو آپ ایسی سچویشن میں ہمیشہ نیگیٹو ایکٹ کریں, کیونکہ آپ کے برین کو عادت ہو گئی ہے. ٹھیک ہے, کہ میں نے ہمیشہ اس سچویشن میں بیٹھ جانا ہے, میں نے رونے لگ جانا ہے, یا میں نے یہ کرنے لگ جانا ہے, یا میں نے گیو اپ کر دینا. اسی لیے بہت سے لوگ گیو اپ کر دیتے ہیں سچویشنز میں. تھوڑی سی مصیبت آئی, گیو اپ. تھوڑا سا ڈفرنس آف اوپینین ہوا, اچھا چلو میں نے نہیں کرنا تم ہی کر لو. یہ کیا بات ہوئی بھائی, یہ تو کوئی بات نہ ہوئی. نہیں تو ایموشنل بات ہے, ایموشنل ڈیسیجن ہے کہ اچھا انہوں نے نہیں کرنا تو پھر میں بھی نہیں کرتی. سو this is what I mean by motivation. Empathy. What is empathy? میں نے لاسٹ کلاس میں ہی بتایا تھا آپ سب کو. It means being sensitive towards others. دوسروں کا خیال رکھنا. Okay, empathetic ہونا. سوشل سکلز. چوتھی چیز جو چاہیے ایموشنل انٹیلیجنٹ ہونے کے لیے, اٹ از سوشل سکلز. واٹ از مینڈ بائی سوشل سکلز؟ انٹر پرسنل اور انٹرا پرسنل سکلز. دوسروں سے کیسے بات کرنی ہے, دوسروں کو گریٹ کیسے کرنا ہے, دوسروں کا خیال کیسے کرنا ہے. ٹھیک ہے, گفتگو کیسے کرنی ہے. ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ میٹر کرتی ہے کیونکہ ہمارا معاشرہ بڑا سینسٹیو ہے. یہاں پہ ایک ایک چیز, چھوٹی چھوٹی چیز نوٹ ہو رہی ہوتی ہے. جب آپ کسی کے گھر جائیں گی ایز اے بہو تو ہمارے ہاں بہت چھوٹی چھوٹی چیز نوٹ ہوتی ہے, اور جب آپ داماد بنیں گے کل کو یا کہیں بھی جائیں گے, لوگ ایک ایک چیز نوٹس کر رہے ہوتے ہیں اور ججمنٹ بنا رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, سو ایوری تھنگ میٹرز. میں اکثر یوتھ کو بتاتا ہوں کہ ہماری یوتھ میں بڑی کمی ہے سوشل سکلز. سوشل سکلز کیا ہے؟ آپ کے گھر میں گیسٹ آیا ہے, آپ اسے ٹائم دو, موبائل فون نہ یوز کرتے رہو. ٹھیک ہے, آپ سے کوئی بات کر رہا ہے تو سیل فون نہ یوز کرتے رہو, پراپرلی دیکھو, اس کو ٹائم دو. سوشل سکلز کیا ہے کہ گیسٹ آئے, گیسٹ کو باہر دروازے تک چھوڑنے جاؤ. سوشل سکلز یہ بھی ہیں کہ آپ کسی کے گھر گئے اور ٹھہرے ہو, واپسی پہ جاتے ہوئے ایک SMS کرو کہ تھینک یو, جزاک اللہ, آپ نے بہت ہاسپٹیلٹی دکھائی, یہ وہ, اور پہنچ کر پھر میسج کرو. یہ چھوٹے چھوٹے جو سکلز ہیں, چھوٹے چھوٹے جو مینرز ہیں, اسلام نے سکھائے ہیں. اور حضرت عمر نے اسی لیے کہا تھا کہ کسی کو تم نے پہچاننا ہے تو اس کے ساتھ کھانا کھاؤ یا اس کے ساتھ سفر کرو, کیونکہ سارے آپ کے مینر سامنے آ جاتے کھانا کھاتے ہوئے اور سفر کرتے. میں نے جتنا بھی سفر کیا ہے لوگوں کے ساتھ, خود بھی اپنے آپ کو امپروو کیا ہے, لوگوں کو بھی نوٹ کیا ہے, ان کی عادتیں, سب کچھ سامنے آ جاتا ہے سفر کر کے کسی کے ساتھ. ٹھیک ہے, تو یہ سوشل سکلز ہیں جو ہمارے اندر ہونے چاہیے. اور پیرنٹس کو چاہیے کہ بچوں کو بچپن سے چیزیں, چھوٹی چھوٹی چیزیں سکھائیں کہ بیٹا گیسٹ کو باہر تک چھوڑ کر آؤ,
ان کو میسج کرو, تھینک یو بولو, ویلکم بولو, وغیرہ وغیرہ. کارپوریٹ سیکٹر کیا ہے, یہی ہے نا سارا, ویلکم, سوری, تھینک یو ویری مچ. وہ تو فیک ایک ایکسپریشنز ہیں, پیسے کے لیے کر رہے ہیں نا, لیکن اسلام تو سکھاتا ہے کہ اللہ کے لیے. سیلف ریگولیشن, یہ بہت بڑا اسکل ہے. ہاؤ ٹو ریگولیٹ یور ایموشنز. مثال کے طور پہ ایموشنز کے فزیکل افیکٹس بھی ہیں نا. سیلف ریگولیشن, فزیکل افیکٹس کیا ہوتے ہیں ایموشنز کے, کوئی بتائے گا؟ کسی کو غصہ چڑھتا ہے, اس کا منہ لال ہو جاتا ہے, اس کی پالپیٹیشن بہت زیادہ اسٹرانگ ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے. فیئر کا کیا ہے فزیکل افیکٹ؟ آپ کو کبھی ڈر لگا ہے؟ ڈر لگتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ پسینہ آ جاتا ہے, آنکھیں جو ہیں وہ بڑی ہو جاتی ہیں. یس, شوق میں آ جاتے ہیں آپ لوگ, ٹھیک ہے. یس, ٹینشن میں کچھ لوگ جو ہیں وہ کبھی یوں کرنے لگ جاتے ہیں. یس, کبھی دانتوں کو کچھ کرنے لگ جاتے ہیں, کبھی داڑھی پٹنے لگ جاتے ہیں, ٹھیک ہے. اور اپنی ٹانگوں کو بہت زیادہ ہلاتے ہیں انگزائٹی میں, اسٹریس میں, ٹھیک ہے. سر کو بہت ہلاتے ہیں, آنکھوں کو یوں کچھ لوگ بہت زیادہ کرتے ہیں. تو ایموشنز آر ریئل, یہ ایک ریئل ورلڈ ہے. اور جتنا آپ اسٹریس میں ہوں گے آپ کے کندھوں میں درد ہوگا, ٹھیک ہے نا. آپ کا سٹمک, کچھ لوگ کا سٹمک بہت اپسیٹ ہوتا ہے اسٹریس میں.